السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کے سامنے ایک بار پھر قاری حنیف صاحب کا بہت ہی پیارا بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو آج کا عنوان ہے لیلۃ القدر کی رات۔ دوستو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ دوستو ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر لے۔ چلو چلتے ہیں آپ کو بیان کی طرف لے کر۔ رمضان المبارک کا مہینہ، ختم قرآن مجید کی مجلس، شب قدر کی رات اور غالباً رمضان المبارک کی آخری رات، بے شک جس قدر قدردانی کی جا سکے وہ کر لیں۔ نہ معلوم اس مہینے کی یہ راتیں، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں پھر ہم میں سے کس کو نصیب ہوں گی اور کس کو نہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ گزشتہ رمضان المبارک میں زندہ تھے، کاروبار کر رہے تھے، کھانا پینا کر رہے تھے، اتنے غافل تھے کہ ان کے دل میں اس بات کا گمان تک بھی نہیں تھا کہ ہم دنیا سے جائیں گے۔ بے شک موت پہ صحیح معنوں میں یقین تک نہ تھا، لیکن خدا کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ سال بھر کے اندر اندر مختلف بہانوں سے موت واقع ہوئی، آج قبروں میں ہے، بے شک اور نہ معلوم آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم میں سے کتنے لوگ قبروں میں جا چکے ہوں۔ بے شک نہ معلوم ہم میں سے کس کس کی باری اسی سال میں ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم تصور کر کے، دھیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں گریہ ساری کریں، عاجزی اور انکساری کریں، تو اس حدیث کے موجب بن سکتے ہیں۔ ارشاد گرامی یا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آخری رمضان کی رات میں فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، ان لوگوں نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، اب ان کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین، جب مزدور اپنی مزدوری کا پورا کام کر چکے، وہ اپنی مزدوری کا حق رکھتا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی مغفرت عامہ کا دریائے کرم بہتا ہے۔ بے شک آج بھی اگر کوئی محروم ہے تو پھر اس نے تو محروم ہی رہنا، اس کے مقدر کھوٹے، اس نے اپنے اعمال کو اتنا کھوٹا کر لیا کہ عام میں دریائے عام بہا، دریائے کرم خدا بند ذوالجلال کا بہا، پھر بھی قطرہ نصیب نہیں ہو سکا تو اور کم ملے۔ بے شک اور یہ ساری چیزیں قدردانی کی ہیں۔ جب مسلمان قرآن کریم کی قدردانی کیا کرتے تھے تو ان کے یقین اور نظریات کچھ اور تھے۔ مسلمان کا یہ یقین تھا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حق ہے، سچ ہے، پک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو، جس نے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھایا اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اور الف لام میم کے بعد وہ جب پڑھنے لگا تو قرآن مجید نے خود کہا، اور میرے تلاوت کرنے والے پڑھنے والے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دل میں یقین کے ساتھ میری تلاوت نہ کرنا، سچا یقین رکھتے ہوئے میری تلاوت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے آئین میں، جس کے قانون میں، جس کے احکام میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ بے شک بے شک وہ سب سے پہلے مطالبہ کرتا ہے، پہلے یقین کامل پیدا کر، اس کے بعد تلاوت کی طرف آنا، اور فرمایا ادب کرنا بھی سیکھ لے۔ لا یمسہ الا المطہرون، خبردار قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا۔ بے شک کیوں؟ اس لیے تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، کسی آدمی کا کلام نہیں، کسی وزیر کا کلام نہیں، کسی بادشاہ کا کلام نہیں، یہ خدا بند ذوالجلال کا کلام ہے۔ اس کی کریمی کا کیا کہنا؟ ارے رمضان المبارک میں اتنی رحمت عامہ کا دریائے کرم بہایا گیا، فرمایا ہے میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور رات سے صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور شام سے صبح آ جایا کرتی تھی، لیکن صحابہ کرام اس قدر اللہ پاک سے مانگتے تھے، ان کی آنکھ کا مانگتے مانگتے آنسو خشک نہیں ہوا کرتا تھا۔ بے شک اور آڑے سے آڑے وقت میں، اور یقین اصل میں جب تک خدا کی ذات پہ یقین کامل نہ ہو، خدا کے کلام پہ یقین کامل کیسے آئے گا؟ اس کی ذات پہ یقین کامل پیدا ہونا یہ شرط ہے، بے شک لابد امر ہے۔ صحابہ کرام نے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین کیا، مصیبتوں تکلیفوں پریشانیوں کی پرواہ نہ کی۔ تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلہ کیا، یہ شکوہ کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے، میں نے بڑی غلطی کی ہے، ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کسی نے، چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے قیمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے، اور چاہے صحابہ کرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی زبان باہر نکال کر تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مرتے تو دیکھا، پر صحابی نے کبھی اس بات کا اپنے زبان سے اقرار نہ کیا اور گلہ نہ کیا، شکوہ نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا۔ بے شک آج وہ یقین نہیں، جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، باپ بت گر نہیں بلکہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، بت پرست بھی ہے، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے۔ عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے، والد نے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی، پتھروں کے خدا بناتا تھا۔ پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا؟ قرآن کہتا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ جو دل میں آ گیا، جو میرے پسند آئے وہ صحیح، اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض کو، اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا۔ آج ہم کب سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے، میرا فائدہ کیسے ہے۔ بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میرے اور آپ کے ایمان میں۔ صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے، ایمان بچے۔ ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے، بنگلہ بنے، کوٹھی تیار ہو، ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے، اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے، اس کی عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں پتھروں کی بت بنا کر کے رکھ دیتا، جا میرے بیٹے خداؤں کو بیچ کے آ، معبودوں کو بیچ کے آ۔ ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلی میں نکلتے ہیں، آواز لگاتے ہیں لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے، خدا خریدنے والوں آؤ، جس نے خدا خریدنے ہو وہ آ جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے، بچے عورتیں آئی، انہوں نے کہا کل جو تو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے، ہمیں تبدیل کر دے۔ کل جو تجھ سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے، لنگڑا خدا ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خداؤں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے، ان کے ناک میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹ کر لاتے۔ باپ کہتا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ لینے والوں نے واپس کر دیے، مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی۔ بے شک ابراہیم تم کتنے خدا کو مانے ہوئے ہو، تم ہر رنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے کسی کو بسا کر اجاڑنے والا کوئی نہیں، آباد کو برباد کرنے والا کوئی نہیں، اور برباد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ بے شک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ حرکتیں دیکھتا رہا آزر کہنے لگا مجھے پتا چل گیا تو میری بات کے خلاف ہے، میں بت بناتا ہوں، خدا بناتا ہوں، تو ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ وہ تھوڑا سا موقع مل گیا خلیل اللہ کو، فرمانے لگے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذرا ذکر تو کرو ابراہیم علیہ السلام کا۔
کتنے سچے پیغمبر تھے، انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، اے میرے ابا جان، ان خداؤں کی، ان بتوں کی پوجا کرنے سے کیا فائدہ جو نہ نفع پہنچا سکے، نہ نقصان پہنچا سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے۔ بے شک آج سارا جہان کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد پاگل تھا، وہ لوگ بڑے بے وقوف اور احمق تھے جو پتھروں کو خدا مانتے تھے، جو نہ سنے نہ دیکھے نہ نفع نقصان کے مالک بن سکے۔ ارے تم کون سے عقل مند ہو، آج تم نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے۔ بے کیا شک آج لوگ نہیں کہتے فلاں یوں کر دے گا، فلانا ملک کو آسمان میں لے جائے گا، فلانا ملک کو چاند پہ پہنچا دے گا، فلانا ملک کو یوں کر دے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او ظالمو، تم اپنی زبانوں سے کیا بک رہے ہو؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کون ہے مجھ سے بڑا بادشاہ، کون ہے زمینوں کا مالک، کون ہے آسمانوں کا مالک؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکتیں میرے ہاتھ میں ہے، راج سارے جہان میں میرا۔ بے شک خامخواہ لوگ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے۔ فرمایا جو میں نے قرآن بھیجا ہے، جو تمہارے لیے ضابطہ بنا کر کے بھیجا ہے، جو دستور بنا کر کے بھیجا ہے، تمہیں اس کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اگر تم اس کے علاوہ اور نظریات لے کر آؤ گے اور دستور زندگی بناؤ گے اور اپنے طرح طرح کے آئین بنا کر کے بیٹھو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے آئین میں تم شرک کرو گے، پھر میرے یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بے شک خدا کا بھیجا ہوا دستور، خدا کا بھیجا ہوا آئین اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دستور، اس کی خلاف ورزی دیکھنا آنکھوں سے کتنی غلطی ہے۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ، آمین کا۔ آمین لاہور میں تقریر فرمائی اور موقع تھا، راجپال نے رنگیلے رسول کے نام سے ایک رسالہ کتابچہ لکھ مارا، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ یہ بھی وہی وقت تھا، شاہ جی نے تقریر فرمائی، دائیں طرف علماء بیٹھے تھے، سامنے مجمع بیٹھا تھا، بائیں طرف کچھ اباش قسم کے لوگ بیٹھے تھے، نوجوان۔ شاہ جی نے پہلے دائیں طرف منہ کر کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء کی جماعت وہ سامنے دیکھو، ایسا صدیقہ دوپٹہ لہرا رہی ہے اور تم سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے ابا کی آبرو پہ کافر نے ہاتھ ڈالا ہے۔ اور پھر بائیں طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا نوجوانوں وہ دیکھو اپنی قبر سے فاطمۃ الزہرا نکل آئی ہے اور دوپٹہ اتار کر کہہ رہی ہے کہ نوجوانوں تم کہاں سو گئے، کالی کملی والے کی عزت پہ ہاتھ مارا۔ میرے ابا کی آبرو پہ لوگوں نے ہاتھ مارنے شروع کر دیے، تم کس کا کلمہ پڑھو؟ نمازی بھی بیٹھے تھے، حاجی بھی تھے، غازی بھی تھے، نیک پرہیزگار سخی بھی تھے، خیرات کرنے والے بھی تھے، مگر ان نوجوانوں میں ایک نوجوان ہے، عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، حاجی نہیں، بلکہ پختہ اور لمبا چوڑا نمازی بھی نہیں۔ بس وہیں سے دل میں سوچ بیٹھا میری زندگی کائے کی لعنت زندگی پہ، میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، کالی کملی والے کی ذات پہ حرف آئے، میری زندگی کس کام کی؟ ڈر گیا اور جا کے خاموش لیٹ گیا۔ اماں نے پوچھا کیا بات ہے، کسی سے لڑ جھگڑ کر کے تو نہیں آیا، اداس سا کیوں ہے؟ کہنے لگا نہیں لڑائی میں نے کس سے کرنی ہے۔ تو امی جان کہنے لگی پریشانی کی کیا بات ہے، چند دن تیری شادی کے باقی، اب تو خوشی خوشی رہا کر۔ آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا امی جان شادی ملتوی کر دے، میری شادی کو ملتوی کر دے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اب تو شادی کہیں اور ہی جا کے کرنی ہے، اب یہاں شادی نہیں کرنی۔ چھپے چھپے چھڑا بنا رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے کالی کملی والے کے دامن پہ ہاتھ مارا، جس نے سرکار مدینہ کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جس نے شہنشاہ کائنات کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ اب دونوں دنیا میں نہیں رہیں گے، یا راجپال رہے گا یا علم الدین رہے گا، بے شک بے شک دونوں نہیں رہے گے۔ تیاری کر رہا ہے۔ امی کہتی ہے اس طریقے سے پریشان نہ ہو،
मैंने तो तेरी शादी की तैयारी की हुई है, बड़ी खुशी का वक्त है, अनकरीब तेरी दुल्हन को ले आऊंगी, घर में बागो बहार होगी। इल्मुद्दीन कहने लगा बस अम्मी जान शादी हो चुकी, बागो बहार तो अब किसी और ही जगह आए तो आए। आखिरकार माँ बेटों में गुफ्तगू जारी रही। सोचा कि मेरी माँ कहीं रो रो कर न मर जाए। फिर आखिर इसरार के बाद बता दिया कि अम्मी जान शादी का प्रोग्राम बिल्कुल मुलतवी करता हूँ, और अब सरकार मदीना के रसूलुल्लाह के दुश्मन को जब तक खत्म न कर दूं उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ भी माँ थी, दामन फैला दिया, झोली फैला कर कहने लगी मेरे बच्चे और नौजवान, अगर तेरे ऐसे अज़ाई में इरादे हैं, मैं गरीब, मैं अनपढ़ औरत अल्लाह पाक की हुजूर में दुआ मांगती हूँ, मौला मेरे बच्चे को कबूल फरमा। आमीन। दुआ मांग रही है, मशवरे नहीं करता, तदबीरें नहीं बनाता, तजवीजें नहीं करता, यार दोस्तों से पूछता नहीं फिरता, जिसने कुछ करना हो वो नहीं पूछा करता। मैं छुरा लिया और अनारकली के बाजार में पहुंचा, और वहां जाकर के राजपाल को छुरा मारा, और उसे खत्म करने के बाद खुद थाने में पेश हो गया। अंग्रेज का जमाना था, आखिर गिरफ्तार तो होना ही था। मियां वाली जेल में डाल दिया गया। बंबई से बड़े बड़े वकीलों को बुलाया। पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना जो उस वक्त वकालत किया करते थे, उनको बुलाया गया। तो जब मुलाकात की जेल में तो यूं कहा कि इल्मुद्दीन इनकार तू कर दे, छुरा मैं लूंगा। उसने कहा कैसे? कि इससे इनकार कर दे कि राजपाल को मैंने नहीं मारा। तो कहने लगा नमाजी मैं नहीं, हाजी मैं नहीं, लंबे चौड़े परहेजगार मुत्तकी मैं नहीं, तस्बीह मैंने नहीं फेरी, तिलावतें मैंने नहीं की, अरे सारी उम्र गुनाहों में गुजारी, एक ही तो नेकी की है, उसी से इनकार कर दो। तुम्हें किसने कहा कि मेरा प्रोग्राम बचने का है? मैं बचने का इरादा ही नहीं रखता। चुनाचे साफ कह दिया वकील साहब ने कि बचना मुहाल है, बस किस्सा खत्म है, ये इनकार नहीं करेगा, बचेगा नहीं। चुनाचे सजाए मौत आखिर हुई। मौलाना काजी हसन अहमद शुजाबादी सब कहते रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिस वक्त जेल में मुलाकात करने गए तो जेल के सुपरिटेंडेंट ने बतलाया कि रात को इल्मुद्दीन की कोठरी से ऐसे नूर की रोशनी निकलती है, आसमान तक बुलंद हो जाती है। तमाम लोगों ने देखा, सब लोग देखते थे। फिर आखिर वो घड़ी आ पहुंची, सजाए मौत हो गई, फांसी का वक्त करीब आ गया, फंदे के करीब पहुंचा। अजीज रिश्तेदार आए, मिलने जुलने वाले लोग, मुसलमान हमदर्द आदमी कहने लगे इल्मुद्दीन कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरज़ू हो तो कह लो, किसी किस्म की हसरत हो तो बयान करो। फंदा पकड़ कर कहने लगा बस अब एक ही तमन्ना है, एक ही आरज़ू है, एक ही हसरत है, और वो ये कि जो तजल्ली, जो नूर, जिस चीज का दीदार जेल की कोठरी में बार बार हुआ, इल्मुद्दीन की तमन्ना बस अब हर वक्त वही दीदार करता रहूं। इल्मुद्दीन तू दुनिया में अब नहीं रहेगा, तेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा, बंदा तेरे सामने फांसी का मौजूद है। चूम के कहने लगा लोगों तुम्हारी नजरों में ये मौत का फंदा है, मेरी नजरों में महबूब को मिलने का दरवाजा है। तुम इसको मौत का फंदा कहते हो, मैं इसे आका से मिलने का एक दरवाजा कहता हूँ। इधर मौत आएगी, उधर मैं अपने आका से मिलूं। मुझे बड़ी खुशी है, मैं गम में जान खत्म नहीं दे रहा, बस यकीन बैठ जो गया। देखा दुनिया ने कि दुनिया के सामने क्या हुआ, और सहाबा इकराम का तो क्या कहना कि उन्होंने अपने अपने वक्त में और अपने अपने अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला के एक एक हुक्म पे जान की बाजी लगाई। तौहीद बारी ताला सहाबा इकराम जब बयान करते थे, अपने ईमान का ऐलान करते थे, तो सारे काफिर दुश्मन हो जाते थे, अपने भी पराए। यारियां टूटती थी, रिश्तेदारियां टूटती थी, अजीज व अकारिब अलग होते थे, मकान जाता था, हत्ता के वतन को भी खैर बात कहना पड़ा सहाबा इकराम। और दूसरी तरफ उनको तमाम चीजें यूं मुयस्सर थी। हज़रत ज़ैद बिन हारिस है सब कहते रज़ियल्लाहु ताला गुलाम है, बिकते बिकते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, हुजूर ने खरीद लिया। वालिद को पता चला कि मेरा बेटा मक्के में है, तलाश करते करते हुजूर के पास आ पहुंचा। हुजूर ने फरमाया मैंने तुझे आजाद कर दिया, तो अपने बाप के साथ जा सकता है। ज़ैद बिन हारिस खड़े होकर के कहने लगे मैं अपने बाप के साथ तो तब जाऊं जब मुझे सरकारे मदीना जैसा शफीक बाप कहीं और मिलता। बेशक
اس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمانہ اور قریبانہ زندگی ہے کہ صحابہ کرام کو یوں گرویدہ کر دیا. لیکن ظالموں نے، دشمنان دین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بخشا. رات دن پروگرام بناتے تھے، ہر وقت تجویزیں لڑاتے تھے، کون سی صورت ہے ان کو ختم کرنے کی، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. چنانچہ ایک روز پروگرام بنایا کہ بھی سارے اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس چلو، پھر کوئی بات بنے گی. غلط کار لوگ رات دن تجویزیں ہی بنایا کرتے ہیں. اکٹھے ہو کر کے آ گئے ابو طالب کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے ابو طالب تیرے بڑھاپے کا لحاظ ہے، تو مکے کا سردار ہے، بڑا معزز آدمی ہے، ورنہ اس نبی کو تو نعوذ باللہ ہم نے کبھی سے اڑا دیا ہوتا. ہم کوئی تھوڑے، توبہ، ہماری طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تیری سرداری کا لحاظ ہے، تیرے بڑھاپے کا لحاظ. ابو طالب کہنے لگا کیا بات، تمہیں کیا تکلیف پہنچی؟ لگا یہ تمہارا بھتیجا ہمیں ہر وقت گالیاں نکالتا ہے، ہر وقت ہمیں گالیاں دیتا ہے تمہارا بھتیجا. ابو طالب نے حضور انور سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلوا بھیجا. حضور تشریف لے آئے. ابو طالب کہنے لگے او میرے یتیم بھتیجے، یہ مکے کے لوگ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں تیرا بھتیجا گالیاں نکالتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان ساری عمر میں کبھی بھی کسی کو کسی حال میں بھی گالی نہیں دی. پتھر میں نے کھائے، مار میں نے کھائی، رات دن ان کی مار سہتا ہوں، میں نے تو کبھی گالی تو کیا بددعا بھی نہیں دی. بے شک. مکی کا کون سا چوک ہے جس میں انہوں نے مجھے نہیں مارا؟ کون سی وہ جگہ ہے؟ صحابی کہتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن مجید سنا رہے ہیں. میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھا. میں نے دیکھا چاروں طرف کافروں کا مجمع لگا ہوا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی اینٹ مارتا ہے، کوئی روڑے مارتا ہے، کوئی ہڈی مارتا ہے پھینک کر. چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے اور سرکار مدینہ بلا تحمل قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں. زخموں سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں. ایک عورت نے کوٹھی پہ سے آواز دی اے زینب تم کہاں چلی گئی؟ تمہارے ابا کو لوگوں نے لولوان کر دیا. حضرت زینب اپنے گھر سے نکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کر. زینب کی آنکھوں نے دیکھا سرکار مدینہ کا تمام جسم زخمی ہے، لہو میں کپڑے بھی تر بتر ہے، شرابور ہے. بیٹی اپنے باپ کو لپٹ گئی، ابا جان گھر چلو، یہ لوگ کیوں مارتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مار کیوں پڑی؟ کیا ہوا؟ آپ تو کسی کا مال نہیں چھینتے، ادھار لے کر واپس کرتے ہو، محافظت کرتے ہو، سب کی عزت کرتے ہو، صلہ رحمی فرماتے ہو، آپ کو لوگ کیوں مارتے ہیں؟ فرمایا بیٹی تجھے معلوم نہیں، میں ان تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں ساری کائنات کا مالک وہ ایک خدا ہے. بے شک. اس پر یہ برف پھیرتا ہوں، اس کی یہ وجہ ہے ان سب کے ناراض ہونے. میں خدا کا قرآن سناتا ہوں، اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں. مورخین نے لکھا ہے حضرت زینب نے پانی کا پیالہ پیش کر دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک میں لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا. وہ مار صحیح ہے کالی کملی والے نے، خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنی میں نے مار کھائی اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اتنی کسی نے مار نہیں کھائی. بے شک بے شک. اور بلکہ ایک مقام پہ آتا ہے یوں فرمایا کہ اور تو اور رہے غیر تو غیر رہے، میری پیدائش کے وقت میں جس چچا نے مٹھائی بانٹی تھی، جس نے باندیاں غلام آزاد کیے تھے، میرے بدن پہ میرے جسم پہ ایسی جگہ نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا. کوئی مذاق ہے؟ ابو طالب کے سامنے حضور بیٹھے ہیں، فرمایا چچا جان میں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی، میرا گالی دینے کا پروگرام ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، میں کیوں گالی دوں کسی کو؟ وہ وہیں پہ بیٹھے تھے، مکے کے جو بڑے بڑے شیطان تھے وہ وہیں موجود تھے. کہنے لگے کون کہتا گالی نہیں دیتے، ہر وقت نکالتے ہو گالیاں؟ لیکن نہ میں نے گالیاں کب نکالی؟ انہیں کہتا نہیں کہ سارے جہان کے خدا جھوٹے ہیں، تمام خدا غلط ہے، بس ایک خدا صحیح ہے، وہی احکم الحاکمین. انہوں نے کہا یہ گالی ہے؟ ہاں یہی تو گالی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک اگر یہ گالی ہے تو مجھے خدا کا حکم ہے کہ میں یہ پیغام پہنچاتا رہوں چاہے میری ہڈیاں بھی ختم کر دیں. بے شک. سبحان اللہ. ابو طالب بیچارہ کیا سمجھتا؟
وہ سمجھا کہ ضد کر رہے ہیں، ضد ہو رہی ہے. آیا کہہ بیٹھا، کہنے لگا میرے بھتیجے اب اگر تو ان کی بات کو نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارا نہ تکنا. یہ سہارے والا مسئلہ بڑا غلط ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی میرے ماں باپ ہے، اگر میں کما کے نہ کھلاؤں تو وہ بھوکے مر جائیں گے. کوئی کہتا ہے جی میرا استاد ہے، اگر ہم نہ اس کو کھلائیں تو وہ مر جاتا. مقتدی کہتے ہیں کہ اگر امام کو ہم نہ کھلائیں تو اس کا تختہ کبھی سے نکل گیا ہوتا. یہ سہارے اللہ پاک نے سارے سہارے توڑے. ابو طالب کہنے لگا میرا سہارا نہ تکنا، میں اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا چچا جان آج تک تم نے غلط سمجھا کہ میں تمہاری کمر پہ تمہارے بلبوتے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہوں. ہٹو آپ بھی ایک طرف ہو کے دیکھ لو، وہ خدا میری حفاظت کرنے والا ہے، وہ مالک کائنات، وہ بے نیاز خدا ہے، وہی میری حفاظت کرے. بے شک مکے کے لوگ پہلے تو اکڑے. کفر کی یہ عادت ہے، پہلے اکڑتا ہے، بڑا زور دکھاتا ہے ہم یوں کر دیں گے، دیکھنا جی ابھی رگڑ دیتے ہیں. اور جب سامنے آئے اسی وقت ہی کر کے چپ ہو جاتے ہو، نہیں جی نہیں ایسی میں گل کی جی کو لڑا لگے، بس فوراً ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اسی وقت. پہلے دماغ میں تھوڑی سی خرخشی ہوتی ہے، جب سامنے آیا حق، جال حق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آئے گا باطل بھاگے گا، اسلام آئے گا تو کفر کا ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہوگا، رہ ہی نہیں سکتا کفر. بے شک. اور مجھے افسوس ہے کہ آج کی دنیا میں تمہارے پاس 6666 قرآن کی آیات موجود ہیں. ارے 8 لاکھ سے زیادہ پیغمبر کے ارشادات کا ذخیرہ موجود ہے. 1,29,000 صحابہ کرام کے قول و افعال اور عمل موجود ہے، اور بڑے بڑے بزرگ اور ائمہ کی زندگی موجود ہے. آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کہڑے پاسے حق ہے، سانو تو ایویں نہ کرتا ہے. کتنے بڑی بے ایمانی کے الفاظ ہیں. کاکا جی ہوں کہیں پتہ نہیں لگا تو پھر لگنا ہی نہیں. اب تک پتہ نہیں لگا پھر لگے گا قبر میں، پھر آگے پتہ لگے گا، پھر پرسلات میں پتہ لگے گا، پھر موت کے چھٹکے جو وقت پتہ لگے گا. اگر اب بھی تجھے قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آئے گا ہی نہیں، پھر کب آنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں دخل اندازی کرنے والے لوگ دنیا میں اس قدر ذلیل ہو کر کے مرے کہ تاریخ آج ان کے بعد کوئی اور ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتی. فرمایا فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل بھی ڈھیلے نہ پڑے، ان کے پیچھے نہ لگنا، میں خدا آپ کا نگہبان اور محافظ ہوں. کوئی پرواہ نہ کرو، آپ ہے اور میں ہوں، بس کسی کی کیا حاجت باقی. تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے وقت میں ایسا انداز اختیار کیا، اللہ غنی، مرد تو مرد رہے، عورت ہے، عورت ساتھ ہے. اور کتنی خوش نصیب مائی ہے، خامند بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، خود بھی صحابیہ، خود بھی صحابیہ. ارے قربان کر دوں 2 جان کی دولت ہے اس مائی کی جوتے سے اڑی ہوئی خاک پہ جس کا پورا گھرانہ کالی کملی والے کا غلام بن چکا ہو، اور غلام بھی اس طرح کا. ابو جہل کو مکے میں صرف سمیہ ملتی تھی، اسے اور کوئی نہ ملا. اسے ڈھونڈ کر کیوں لایا؟ ایماندار اور بھی تو تھے، اس کے بیٹے کو پکڑ کے لاتا، اس کے خامن کو پکڑ کے لاتا، خاندان کے اور لوگوں کو اس طریقے سے کیوں نہیں مارا؟ اس لیے کہ بیٹا جوان تھا، خامن بھی طاقتور تھا، اور لوگوں کے جانوں میں جان تھی. ابو جہل مکے کا بدماش تھا، کہنے لگا کمزور کو مارنا آسان ہے، کمزور کو مارنا آسان ہے. سمیہ اس قدر بڑھیپا طے کر چکی تھی، گردن ہلتی تھی، زبان تتلاتی تھی، ہاتھ حرکت کرتے تھے، گردن میں ہاتھ پاؤں میں راسا آ چکا تھا، لیکن خدا بند ذوالجلال کا دیا ہوا ایمان اور نبی کا عطا کردہ کلمہ اور اللہ کی توحید کو سمیہ نے اپنی رگوں میں ایسا بسایا تھا کہ زمین و آسمان ہل سکتے ہیں پر آسمان کے سمیہ کے ایمان میں فرق نہیں آتا. بے شک ایمان ہوتا ہے، اتنا مضبوط ایمان تھا. بے شک ابو جہل سارے مکے میں سے ڈھونڈ کے لایا بڑھیا کو. پتا چلا یہ جو کمزوروں کو لوگ مارا کرتے ہیں، غریبوں کو ستایا کرتے ہیں، محکوموں پہ ظلم کیا کرتے ہیں، پتا چلا کہ ان شیطانوں نے یہ چال ابو جہل سے سیکھی ہے، اور اسی کی نسل ہو تو کوئی پتہ ہی نہیں. ورنہ اور مکے میں مل سکتے تھے، سمیہ کو چھانٹ کے کیوں لایا؟
اس لیے کہ یہ بوڑھی ہے، کمزور ہے، ڈر جائے گی، عمر رسیدہ عورت ہے، گھبرا جائے گی، بڑھاپے میں ویسے بھی دل کمزور ہو جاتا ہے، لا کر میدان میں کھڑی کر دی، پیروں میں رسی باندھ دی، ہاتھوں میں رسی باندھ دی، اور برچا لے کر کہنے لگا سمیہ اب دو راستے ہیں، یا جان بچا یا ایمان بچا، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ سمیہ فرمانے لگی او ظالم تو کیا سمجھتا ہے جو برچا تو مجھے مارنے کے لیے دکھاتا ہے، میں تو محبوب کا دروازہ کھولنے کے لیے اس کو چابی سمجھتی ہوں، سبحان اللہ، تو مجھے برچا دکھا رہا ہے مارنے کے لیے، اور مرنے میں میرے دیر کیا ہے، بہتر ہوگا کہ برچا تیرا ہو، سر میرا ہو، در میرے آقا کا ہو، اور میں جا کر کہوں کہ میں حاضر ہو گئی ہوں، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، مجھے اور کیا چاہیے؟ بے شک، حضرت سمیہ کھڑی ہیں، صحابہ کہتے کوئی گھبراہٹ نہیں، کسی طرح کی پریشانی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان بیٹا حضور کی خدمت میں پہنچا اور جا کے کہنے لگا یا رسول اللہ ذرا تشریف تو لاؤ، میری بوڑھی اماں کا حال تو دیکھو۔ حضور تشریف لائے، کتنے بے کس اور مجبور ہوں گے اس وقت میں مسلمان کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا سمیہ کو بندھا ہوا تو آنکھ میں آنسو آ گئے، اور فرمایا عمار اسی وقت دوڑ کے جاؤ، سمیہ کو جا کے بہشت کی بشارت سنا، اور جا کر کے میں نبی کا سلام پہنچا۔ کیا خوش نصیب مائی ہے، آخری وقت میں تجھے پیغمبر کا سلام آ رہا ہے، سارے کائنات کا تجھے سلام ملا، اس لیے نہیں کہ تو بنگلے سے نکل رہی ہے، اس لیے نہیں کہ تو کوٹھی سے نکل رہی ہے، اس لیے نہیں کہ تو وزیر اعظم کی بیوی ہے، اس لیے نہیں کہ تو گورنروں کے خاندان سے ہے، اس لیے نہیں کہ تو دنیا میں بہت زیادہ حسین و جمیل ہے، بلکہ اس لیے کہ آقا کی غلامی کا پھندا تم نے وہ مضبوط ڈالا ہے کہ تم اپنی جان کا قیمت تو بنوا سکتی ہو، پر ایمان کے میدان سے پیچھے ہٹنے کے لیے قطعاً تیار۔ سبحان اللہ، بے شک، سمیہ کے بیٹے نے آ کر کے سلام پہنچایا، نبی کا پیغام اور بشارت دی، تو مسکرا رہی ہیں، کافر حیران کھڑے ہیں۔ ہم تو کہتے تھے بڑھیا گھبرائے گی، یہ تھر تھر کانپنے والی، یہ ضعیفہ، یہ کمزور، یہ ناتواں، ہم نے تو سوچا تھا یہ پھر جائے گی تو اور بھی پھریں گے، ارے بوڑھی کا یہ حال ہے تو جوان کیا کریں گے؟ سبحان اللہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آرام سے کھڑی ہے، بار بار چاروں طرف سے کافر ڈراوا دے رہے ہیں، ابھی ابھی تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، ابھی ابھی تجھے چیر دیا جائے گا، ابھی ابھی تجھے تیرا قیمہ بنا دیا جائے گا، ابھی تجھے یوں مارا جائے گا۔ سمیہ کہنے لگی بات ہی کوئی نہیں، میرے یہاں مرنے جینے کا فرق ختم ہو گیا، کیوں؟ اس لیے الفت میں برابر ہے، وفا ہو یا کہ جفا ہو، ہر چیزوں میں لذت ہے گر دل میں مزہ ہو، تم مجھے مرنے سے ڈرا رہے ہو، ارے یہ جو وقت گزر رہا ہے مجھے یہ شاک معلوم ہوتا ہے، جلدی کرو مجھے میرے محبوب سے ملا، سبحان اللہ، یہ موت میرے لیے دروازہ بنے گا، میں اپنے پروردگار سے ملوں گی، میں اپنے کلمے کی شہادت دوں گی، میں اپنے مضبوط ایمان کا اظہار کروں گی، میرے یہاں گھبراہٹ کا نام و نشان نہیں۔ بے شک، بے شک، اور مفت کا ڈراوا نہیں تھا، چنانچہ ابو جہل آگے بڑھا، ارے بڑھے پہ ترس نہ کھایا، کمزور ہے، عورت ہے، مائی ہے، ضعیف ہے، برچھا مارا، ادھر ادھر اونٹ دوڑا کر سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ مجال ہے جو ایمان میں ذرہ برابر بھی تسلسل آیا ہو یا گھبراہٹ آیا ہو، ارے ایمان ہو تو ایسا ہو، خدا کے قرآن کی عظمت ہو تو ایسی ہو۔ بے شک، دوست ایمان ہو تو آج سمیہ ہم جیسا ہو، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور ذرہ برابر بھی تکلیف کا تحمل کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں۔ بے شک دوست، ایسے ہی حال ہے آج واقعات بھی، ہے صحابہ کرام کے، ارے جنہوں نے اللہ کو اپنایا، مجدد الفسانی کو گوالیار کے جیل کے قلعے کے اندر خدا کو پکارنا پڑا اور خدا بند عالم کے نام کی ضربیں لگائی، ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، علامہ ابن تیمیہ مرحوم کا جنازہ دمشق کی جیل کے مینارے سے اعلان ہو کر کے باہر آتا ہے، کون ہے جس نے مصیبت نہ سہی؟ بے شک، اور تمہارے قریب کی بات ہے، یہ ہندوستان کا بادشاہ ظفر انگریزوں نے قید کر لیا، قید کر کے رنگون لے گئے، ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک انگریز افسر نے آ کر کے کہا کہ دوپہر کے وقت تمہاری دعوت ہے۔ شاہ ظفر حیران ہے، کہاں میں قیدی اور کہاں میری دعوت، کیا بات ہے؟ نہیں، انگریز گورنمنٹ نے تمہاری دعوت کی ہے۔ انگریز بڑا بے ایمان تھا، اس نے جس طرح کی گولی کوئی کھاتا دکھائی دیا ویسی گولی ماری،
کسی کو سر کا لقب دے دیا، کسی کو جائیداد اور مربے اور جاگیریں دے دی، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، تاکہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں سے غداری کرتے رہیں. اور سادہ سے ان مسلمانوں کو بھی آج تک بعض لوگ غداری کرتے چلے آتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں. اچھا کیا نشانی ہے جی مسلمانی کی؟ کہ دیکھو نا جی میرا ابا سر تھا، سر، انگریز کا دیا ہوا لقب سر کا تھا. یہ نہیں کہا کہ میرا باپ نمازی تھا، حاجی تھا، غازی تھا، مجاہد تھا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ مر مٹنے والا تھا. کہ نہیں نہیں، انگریز کے گھوڑوں کی لید اٹھایا کرتا تھا، انگریز کے گھوڑوں کے خرخرے مارا کرتا تھا. یہ جو تمہیں بڑے بڑے آج بھی تنگ کرتے دکھائی دیں اور جنہوں نے ہمارے ملک میں 30 برس ہو گئے طوفان مچا رکھا ہے، یہ سارے انگریز کے گھوڑوں کی لید صاف کرنے والے لوگ. میں تھوڑا سا شہر سے باہر رہتا ہوں نا، اب دیہات کے لوگ کہتے ہیں ارے کاکا ہوں کیا ٹھیک ہے، ریڈیو تے ہر ویلے بانگ لگی رہتی ہے، ریڈیو تے ہوں تو بانگ کھلی ہے. 30 سال میں کبھی ریڈیو پہ اذان نہیں ہوئی. وہ بدماشی پھیلائی ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے، وہ کنجر پنا پھیلایا کہ خدا کی زمین بھی پناہ پکار اٹھی. کنجریوں بدماش عورتوں کے گانے ہر وقت بڑے خوش ہیں، سبحان اللہ. بغیرت بنا دیا گیا پوری قوم. اب پکڑانا خدا نے، اب خدا کو یاد کرتے یا اللہ تو ہی ہے، تو ہی مہربانی کرے گا. ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اپنے انجام سے اس قدر بے خبر کیوں رہتا ہے؟ اسے کیوں یہ عقل نہیں کہ میں مر بھی سکتا ہوں، اونچ نیچ بھی ہو سکتی. تو شاہ ظفر کی دعوت کی انگریز گورنمنٹ نے اور پیروں کی بیڑیاں کھول دی اور ہاتھ کی ہتکڑی نکال دی اور کمرے میں جا کر کے بٹھا دیا، ہاتھ دھلائے اور اس کے بعد برتن آنے شروع ہوئے. 1 آیا، 2 آئے، 3 آئے، یک کے بعد دیگرے 12 برتن آئے جن کے اوپر سرپوش ڈھکے ہوئے تھے. اور جب انگریز افسر نے شاہ ظفر کے سامنے آ کر کے وہ برتن اٹھائے اور سرپوش اٹھائے تو شاہ ظفر نے دیکھا کہ پہلے برتن میں سب سے بڑے بیٹے کا سر تھا اور اس کے بعد اس سے چھوٹے کا سر تھا اور پھر تیسرے کا سر تھا. شاہ ظفر کے 12 بیٹے تھے، 12 کے 12 بیٹوں کے سر شاہ ظفر کے سامنے برتنوں میں کاٹ کر رکھے ہوئے تھے. کتنا ظلم کرا دوستوں انگریزوں نے. تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے. ظفر رویا نہیں کہ ہائے میرے سارے بچے مر گئے، نہیں. تاریخ کہتی ہے شاہ ظفر نے مسکرا دیا اور کہا شاباش میرے بیٹو، خاندان تیموریہ کی نسل کو یوں ہی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے حضور میں اسی طرح سے سرخرو ہو کر کے آئے. سبحان اللہ. اس شاہی خاندان کی اولاد کو یوں ہی چاہیے تھا. مجھے تمہارا غم تھا کہیں میرے بعد یہ لوگ کافروں کی غلامی نہ قبول کر لے. میں اب خوش ہوں کہ تم بھی پہنچ گئے اور خدا کے یہاں میں بھی آ رہا. بے شک بے شک. کتنا تو یہاں تو ایسے ایسے لوگ قریب ہی سے ہو گزرے. بات کیا ہے؟ یہی تمہارا ملتان شہر ہر وقت کا راجہ دیوان کی حکومت ہے. 600 ساڑھے 600 سال پہلے کی بات ہے. بیٹے نے کلمہ پڑھا، مسلمانوں کا عمل دیکھ کر، کاروبار دیکھ کر. آج کل تو کاروبار بڑا عجیب ہے. جب تک 1 آنے کا روپیہ نہ بناؤ اس وقت تک تو کاروبار نہیں چلتا. رمضان شریف سے پہلے کوئی 2 ڈھائی روپے 3 روپے نیمبو نہیں خریدتا تھا اور چاند دکھتے ہی یار لوگوں نے 20 روپے کر دیے اور 20 روپے نیمبو بیچے تاکہ روزہ کھولنے والے لوگ آخر لیں گے ہی. اور اس کے بعد نعرہ اٹھایا قومی اتحاد زندہ باد. اچھا قومی اتحاد ہے بھائی. روپے کے 20 بنانے اور لیں گے کون؟ روزہ رکھنے والے. تو تم روزہ رکھنے والوں کی کھال اتارنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. دوستو اب بھی یہی حال ہے. تمہیں کس نے دیا؟ تمہیں یہ مسئلہ کس نے سمجھایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پورا کرتے ہو اور پیاس کی وجہ سے اگر تم سے وہ کوئی سودا خریدنے آئے تو تم اس کی کھال اتار لو؟ بڑا خوش ہو ہے کہ اجی تو کاروباری معاملہ ہے. اچھا کاروباری معاملے میں اگر کسی کی جیب کاٹ لے تو کوئی حرج نہیں. ملاوٹ رمضان میں ہم نے نہیں چھوڑی، بلیک مارکیٹ رمضان میں ہم نے نہیں چھوڑا، جھوٹ بولنا رمضان میں ہم نے نہیں چھوڑا، گانے سننے اور گانے گوانے ہم نے رمضان میں نہیں چھوڑے. پھر رمضان کی برکتیں مجھے اور آپ کو ملے کیسے؟ پھر قرآن کی خیر و برکت ہمیں ملے کیسے؟ پھر ہماری دعائیں قبول ہوں تو کیسے ہونے نہیں دوستو. بے شک. تو میں عرض کر رہا تھا صحابی ابن حذیفہ ہے سب کہہ دو رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہ. عیسائی بادشاہ کے یہاں گرفتار ہو گئے. صحابہ کرام تو گھر بیٹھ کر کبھی سوئے ہی نہیں، کبھی پیر پھیلا کر بےچارے سوئے ہی نہیں، بس جہاد فی سبیل اللہ میں لگے رہتے تھے. ہر وقت
اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مرتے تھے ہر وقت اور مارتے تھے، پریشان ہوتے تھے، ساری زندگی صحابہ کرام کے جہاد میں گزر گئی۔ یوں ہی تو نہیں اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ جہاد کی راہ میں جب آدمی نکلتا ہے اسلام کو چمکانے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں اور قدم پر جو گرد غبار پڑتی ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ اس جگہ جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ بے شک بے شک بشرطِ نیت یہ ہو کہ میں اسلام کو چمکاؤں گا، یہ نیت نہ ہو کہ اگر میری وزارت بن گئی تو بس 20 ٹرکوں کے لائسنس پہلے میں لوں گا بھائی، یہ نیت نہ ہو۔ دیکھو جی آخر اپنا یار ہے نا، اپنا رشتہ دار ہے، یہ جو ممبر بن گیا نا انشاءاللہ پھر سیمنٹ کی تانوں کوئی کمی نہیں رہی۔ پہلے ہی نیت اگر یہ ہے تو اسلام کی چمک کا، بلکہ صرف رضا الہی مقصود ہو، نبی کی اطاعت اور غلامی مقصود ہو، پھر بات بنے گی۔ بے شک بے شک۔ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 صحابیوں کے ساتھ گرفتار ہو گئے۔ بادشاہ وقت نے، عیسائی نے سب سے پہلے وہی بات کی جو کافر لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ پرانا طریقہ ہے، جو ہمارا ساتھ دے گا ہم اسے یوں دیں گے، ہم اسے مربے دیں گے، ہم اسے جاگیر دیں گے، ہم اسے قلعے دیں گے، خدا جانے کیا کیا طریقہ، یہ وہی سے نکلا ہوا ہے پرانا۔ ابن حذافہ کو بٹھا کر کے عیسائی بادشاہ کہنے لگا اگر تم ایمان کا انکار کر دو، کلمے کا انکار کر دو تو میں 3 ریاست تیرے حوالے کر دوں گا، تجھے 3 ریاست کا مالک بنا دوں گا۔ ابن حذافہ جواب دے فرمانے لگے او ظالم، تو کافر، تو مجھے دنیا کا لالچ دیتا ہے، مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے نبی نے جو بشارت دی ہے اتنی بڑی بہشت ملے گی جو تیری پوری ریاست سے بھی 100 گنا بڑی ہوگی، سبحان اللہ، تیری پوری ریاست سے 100 گنا بڑی ہوگی جو اللہ کے نبی نے بہشت کا مجھ سے وعدہ فرمایا۔ بے شک۔ اچھا، دوسری سٹ ماری، یہ اس سے زیادہ نازک ہے۔ انہوں نے کہا ابن حذافہ اگر تو کلمے کا انکار کر دے، بڑی خوبصورت میری بیٹی ہے، میں تیری ساتھ شادی کر دوں گا۔ یہ بڑی نازک سٹ ہے، اس کا جھیلنا بڑا مشکل ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ بڑے بڑے کرتے تھے کہ اگر تم ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ تو یوں کریں گے، ہم تجھے یوں رشتہ دے دیں گے۔ آج کل بھی کرتے ہیں، یہ بڑوں بڑوں میں یوں ہی ہے، اور کیا آج بھی نہیں کرتے ہیں۔ ان کے پاس اور کیا رکھا ہے؟ شرافت تھوڑی ہی ہوتی ہے، بس یہی ہے کہ آؤ ملو جلو کھاؤ پیو، موت آئی تو مر جاؤ بس۔ ابن حذافہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے جن حوروں کا مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اگر وہ دنیا میں تھوک دے تو پوری دنیا خوشبو کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے۔ بے شک۔ میرے نبی نے جس کلمے کی برکت سے، ایمان کی برکت سے جس بہشت کا وعدہ فرمایا ہے اگر اس کی حور کا جوتے کا تسمہ نظر آئے تو پوری دنیا اس خوبصورتی کی وجہ سے بدہوش اور بے ہوش ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے جیسا ہوتا نا تو اسی وقت نعوذ باللہ توبہ میری، کیونکہ ہمارا ایمان کہاں سے آیا اتنا مزہ، ہم تو کہتے لیا بھائی پڑھا ان بورا ویکھی جاوے گی، پھر کلمہ کتنا چلے پھر کلمہ پڑھ لے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں چلو ادھر جدھر کی ہوا، چٹ لگانا چاہیے، موقع دیکھو جی میں موقع ہوئے گزارا کرو۔ ارے موقع مرتے وقت ایمان کا موقع ہے، اگر ایمان نہ ملا تو بیڑا گرک۔ بے شک دوست۔ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی لالچ کو بھی ٹھکرا دیا، زمین جائیداد کے لالچ کو بھی ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد عیسائی بادشاہ کو غصہ آیا اور کہنے لگا تینوں مسلمانوں کو، تینوں نبی کے پروانوں کو، غلاموں کو میدان میں لے چلو، لے چلو میدان میں۔ ان کو کیا کرو گے؟ ان کی آزمائش ہوگی، ان کو ہم ٹھکانے لگا دیں گے، ان کا ہم چمڑا ادھیڑ کر رکھیں گے۔ گئے، دیگ لائی گئی، دیگ گلنی پکنی رکھ دی، ایک مسلمان صحابی کو پکڑ کر دیگ میں پکتی ہوئی میں ڈال دیا۔ ابن حذافہ فرماتے ہیں دیگ میں پکنے والا مسلمان نوجوان صحابی حالت یہ تھی کھال جل گئی، ہڈیاں جل کر راکھ ہو گئی، پر جب تک دم میں دم رہا پکتی ہوئی دیگ میں سے برابر کلمے کی آواز آتی رہی۔ سبحان اللہ سبحان اتنا اللہ۔ مضبوط ایمان۔ بے شک۔ اور وہ جو 2 بہار بقایا تھے وہ روئے گوئے نہیں، جب اپنا بھی وقت آ گیا، ہائے ہائے ہم مر جائیں گے، ہائے اب دیکھو ٹائم آ گیا۔ ابن حذافہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور مبارکباد دے رہے تھے کہ جو اللہ پاک نے میدان جہاد میں نہیں دیا، شہادت کا انتظام یہاں کر دیا، مبارک کو، گھبرانا نہیں، ایک دوسرے کی طرف مت دیکھو، انشاءاللہ کل حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ابھی آپ نے قاری حنیف صاحب کا یہ بیان سنا۔ دوستو قاری صاحب کے ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو اگلی ویڈیو میں آپ کو پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔